السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کے اس عالمی خبر نامے میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں تصدیق کی ہے کہ وہ جمعے کو وائٹ ہاؤس میں نیو یارک سٹی کے نومنتخب میئر زہران ممدانی سے ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات دونوں رہنماؤں کے درمیان پہلی باضابطہ گفتگو ہوگی، حالانکہ وہ نظریاتی طور پر ایک دوسرے کے سیاسی مخالف تصور کیے جاتے ہیں۔ زہران ممدانی اس ماہ کے اوائل میں ہوئے انتخابات میں کامیابی حاصل کی، جس کی مہم ایک مضبوط ترقی پسند ایجنڈے پر مبنی تھی۔ ان کے منشور میں 1 ملین سے زائد کرایہ داری قوانین کے تحت آنے والے اپارٹمنٹس کے کرائے کی حد مقرر کرنا، یونیورسل چائلڈ کیئر فراہم کرنا، مفت بس سروس کو فنڈ کرنا اور شہری حکومت کی ملکیت میں چلنے والی گروسری اسٹورز قائم کرنا شامل ہیں۔ وہ اپنی پالیسیوں کے لیے کارپوریشنز اور امیر طبقے پر زیادہ ٹیکس عائد کرنے کے حامی ہیں۔ انتخابی مہم کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار ممدانی کو کمیونسٹ قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور خبردار کیا کہ ان کی کامیابی نیو یارک سٹی کی عالمی مالیاتی مرکز کی حیثیت کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے۔ روس اور بھارت کے تعلقات اس وقت خاص دباؤ کا شکار ہیں۔ مغربی ممالک چاہتے ہیں کہ بھارت روس سے تیل کی خریداری بند کر دیں۔ بھارت روس سے تیل کی خریداری جاری رکھے ہوئے ہیں، جس سے ڈونلڈ ٹرمپ ناراض ہیں، جو پہلے ہی بھارت پر محصولات عائد کر چکے ہیں۔ اس کے باوجود ہندوستان میں روسی سفیر نے ایک اہم بیان دیا ہے۔ ہندوستان میں روس کے سفیر ڈینس ایلپیوف نے ٹاس کے ساتھ ایک انٹرویو میں کہا کہ روس مغربی رکاوٹوں کے باوجود ہندوستان کو تیل فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ہندوستان کو توانائی کے وسائل کی خریداری کے لیے اچھے سودے فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ روسنیفٹ اور لوکیول جیسی روسی تیل کمپنیوں پر امریکی پابندیوں کا حوالہ دیتے ہوئے روسی سفیر نے کہا ہے کہ روسنیفٹ اور لوکیول پر امریکی پابندیاں یقیناً تیل کی سپلائی کو متاثر کر سکتی ہے، لیکن وہ ہمیشہ ہمارے لیے ترجیح ہوتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ روس ہندوستان کے تیل فراہم کرنے والے بڑے ممالک میں سے ایک کے طور پر اپنی حیثیت برقرار رکھے گا۔ روس بھارت تعلقات پر مغربی دباؤ کو مسترد کرتے ہوئے ایلپیوف نے کہا کہ بھارت نے روس بھارت تعلقات کو خراب کرنے اور اہم عالمی مسائل پر اپنا موقف مسلط کرنے کی مغربی کوششوں کی سختی سے مذمت کی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو نظر انداز کرتے ہوئے یک طرفہ غیر قانونی پابندیوں کو تسلیم نہیں کرتا۔ ہندوستان اور افغانستان کے بیچ بڑھتی ہوئی نزدیکیاں پاکستان کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی ہے۔ دراصل پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی کشیدگی کے نتیجے میں سیاسی، سفارتی اور تجارتی سرگرمیاں معطل ہے۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے دونوں ملکوں کے بیچ مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں، جو بے نتیجہ رہے۔ اس دوران کاروبار بھی ٹھپ ہے۔ اس پس منظر میں افغانستان کو متبادل کی تلاش میں ہے۔ افغانستان کے وزیر صنعت و تجارت الحاج نور الدین عزیزی 5 روزہ ہندوستانی دورے پر ہیں۔ حالیہ مہینوں میں طالبان حکومت کے نور الدین عزیزی دوسرے اعلیٰ عہدیدار ہیں جو ہندوستان کا دورہ کیے ہیں۔ ان سے قبل وزیر خارجہ امیر متقی نے اکتوبر میں ہندوستان کا دورہ کیا تھا۔ نئی دہلی آمد پر افغانستان کے وزیر پرگتی میدان میں لگے انڈیا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر پہنچے۔ ان کے ہمراہ تاجروں کا ایک وفد بھی ہے۔ ٹریڈ فیئر میں افغانستان کے تاجروں نے اسٹالز لگائے ہیں، جس میں زرعی پیداوار کی نمائش کی گئی ہے۔ ایک انسانی حقوق کے گروپ نے آج جمعرات کو کہا ہے کہ اسرائیل نے رواں سال کے اوائل میں ایک فوجی آپریشن کے دوران جبری طور پر 32,000 فلسطینیوں کو مغربی کنارے کے 3 پناہ گزین کیمپ سے بے دخل کر دیا، تو اس نے جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا۔ ہیومن رائٹس واچ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ اسرائیل کے اعلیٰ عہدیداروں، جن میں وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتنیاہو، وزیر خزانہ بیزلیل سموٹریچ اور وزیر دفاع اسرائیل کاٹز شامل ہیں، کہ جنگی جرائم کے لیے تحقیقات کی جانی چاہیے اور اگر وہ ذمہ دار پائے گئے تو ان پر مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ جبکہ دنیا کی توجہ غزہ میں اسرائیل حماس جنگ پر مرکوز تھی۔ اسرائیل کی فوج نے مغربی کنارے کے شمال میں پناہ گزین کیمپوں پر چھاپے مارے اور جنوری اور فروری میں ہزاروں فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیا۔ یہ 1967 کی مشرق و سطح کی جنگ میں اسرائیل کے قبضے کے بعد سے اس علاقے میں سب سے بڑی بے گھر کرنے والی کارروائی تھی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ایک بڑی اکثریت سے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کا مینڈیٹ تجدید کر دیا ہے، جس سے قابض علاقوں اور خطے میں گہری غیر مستحکمی کے درمیان لاکھوں فلسطینی پناہ گزینوں کی حمایت میں اس کے مرکزی کردار کو اجاگر ہوا ہے۔ فلسطینی خبررساں NC وافا کے مطابق آج نیو یارک میں اجلاس کے دوران اسمبلی کی کمیٹی نے فلسطینی پناہ گزینوں کو امداد سے متعلق ایک قرارداد منظور کر لی، جس میں 149 نے حمایت میں، 10 نے مخالفت میں اور 13 نے غیر جانبداری کا ووٹ ڈالا۔ اس فیصلے کے ذریعے UNRWA کے مینڈیٹ میں 30 جون 2029 تک توسیع کر دی گئی ہے۔ قرارداد میں اس افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ فلسطینی پناہ گزین اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹ سکے یا معاوضہ حاصل نہیں کر سکے، اور خبردار کیا کہ ان کی انسانی حالت ابھی بھی تشویشناک ہے۔ اس میں یہ ادعا کیا گیا ہے کہ جب تک پناہ گزینوں کے مسئلے کا منصفانہ اور پائیدار حل نہیں نکلتا،
اقوام متحدہ کی UNRWA کے آپریشن ناگزیر ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے پر مبنی 28 نکاتی منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ ایک اعلیٰ حکومتی اہلکار نے NBC نیوز کے لیے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رواں ہفتے یوکرین روس جنگ کے خاتمے پر مبنی منصوبے پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ منصوبہ ایک پائیدار امن کے قیام کی خاطر دونوں فریقوں کو سلامتی کی ضمانتیں فراہم کرنے پر مبنی ہے۔ اس میں وہ شقیں بھی شامل ہیں جنہیں یوکرین پائیدار امن کے لیے ضروری خیال کرتے ہیں۔ اہلکار نے منصوبے کی تفصیلات بیان کرنے سے گریز کیا اور کہا ہے کہ ابھی منصوبہ متعلقہ فریقین کے درمیان مذاکراتی مراحل میں ہیں۔ 3 اور امریکی اہلکاروں کی بھی NBC نیوز کو فراہم کردہ معلومات کے مطابق امن معاہدے کا خاکہ ابھی کیف کو پیش نہیں کیا گیا۔ عالمی شہرت یافتہ فٹ بالر رونالڈو اور ان کی منگیتر جارجینا روڈریگز نے آج انسٹاگرام پر وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر کے ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی عرب میں مقیم اس جوڑے نے رواں ہفتے صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلانیا ٹرمپ سے ملاقات کی۔ رونالڈو نے لکھا کہ محترم صدر، آپ کی دعوت کا شکریہ۔ آپ نے میرا اور میری ہونے والی اہلیہ کا جس گرمجوشی سے استقبال کیا، میں اس کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں اور میری ہونے والی اہلیہ آپ کے اس استقبال کے لیے دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ رونالڈو نے مزید لکھا کہ ہم سب کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ کچھ معنی خیز ہوتا ہے اور میں نئی نسل کو ہمت، ذمہ داری اور دیری پا امن سے بھرپور مستقبل کی طرف لے جانے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امریکی وزارت خارجہ نے آج بھارت کے ہاتھ $93 ملین مالیت کے جیولن اینٹی ٹینک میزائل سسٹموں اور ایکس کیلیبر کروز گولہ بارود کی فروخت کی منظوری دے دی۔ امریکی دفاعی تحفظ تعاون ایجنسی DSCA نے آج جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ یہ واشنگٹن کے بیرون ملک عسکری فروخت پروگرام کے تحت بھارت کو کی گئی پہلی فروخت ہے۔ صدر امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے بھارتی درآمدی سامان پر 50% محصولات لگانے کے بعد اگست سے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ یہ پیش رفت رواں مہینے میں بھارت کی طرف سے اپنے مقامی تیجس طیاروں کے لیے جنرل الیکٹرک کے تیار کردہ لڑاکا طیارہ انجنوں کا آرڈر دینے کے بعد سامنے آئی ہے۔ DSCA نے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ یہ فروخت امریکہ کی خارجہ پالیسی اور قومی سلامتی کے اہداف کے حق میں ہے۔ یہ فروخت امریکہ بھارت اسٹریٹجک تعلقات کو مضبوط بنانے میں مدد دے گی اور انڈو پیسیفک اور جنوبی ایشیا میں سیاسی استحکام، امن اور اقتصادی ترقی کے حوالے سے ایک اہم قوت اور دفاعی شراکت دار ملک بھارت کی سیکورٹی کو بہتر بنائے گی۔ یورپی یونین فی الوقت مقبوضہ مغربی کنارے میں نافذ العمل پروگرام سے مشابہہ پروگرام کے تحت غازہ میں 3000 فلسطینی پولیس افسران کو تربیت دینا چاہتی ہے۔ نام کو پوشیدہ رکھتے ہوئے یورپی یونین کے ایک عہدیدار نے آج جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ اگر موجودہ جنگ بندی برقرار رہتی ہے تو ایک اہم پولیس فورس کے ذریعے غازہ کو مستحکم کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل نے آج ایک امریکی مسودہ قرارداد کو منظور کیا تھا۔ یہ مسودہ قرارداد صدر ٹرمپ کے 10 اکتوبر سے اسرائیل اور حماس کے درمیان نازک جنگ بندی برقرار رکھنے والے غازہ منصوبے کی حمایت کرتی ہے۔ یہ امن منصوبہ خاص طور پر ایک بین الاقوامی فورس کے قیام کی اجازت دیتا ہے۔ یہ بین الاقوامی فورس اسرائیل، مصر اور نئی تربیت یافتہ فلسطینی پولیس کے ساتھ مل کر سرحدی علاقوں کو محفوظ بنانے اور غازہ کو غیر مسلح کرنے میں مدد کرے گی۔ دنیا کے مصروف ترین مرکز دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ نے اپنی 65 سالہ تاریخ میں اس سال کی تیسری سہ ماہی کے دوران سب سے زیادہ ٹریفک ریکارڈ کی ہے۔ وام کے مطابق جولائی سے سپٹمبر 2025 تک 24 ملین مسافروں کا خیر مقدم کیا گیا، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 2% زیادہ ہے۔ رواں سال کے پہلے 9 ماہ کے دوران مسافروں کی مجموعی تعداد 70 ملین تک پہنچ گئی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 2.1% اضافہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق تیسری سہ ماہی کے دوران دبئی ایئرپورٹ نے مضبوط آپریشنل کارکردگی کو برقرار رکھا۔ 1,15,000 پروازیں ریکارڈ کی گئی، فی طیارہ 213 مسافروں کی اوسط کو حاصل کیا۔ سیکورٹی اور مسافروں کی پروسیسنگ کی ٹائمنگ بھی انتہائی کم رہی۔ سعودی ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے امریکہ کے دورے کے اختتام پر سعودی امریکی مشترکہ اعلامیہ جاری ہوا۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق اعلامیہ کے متن میں کہا گیا ہے کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کی ہدایت اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان تاریخی تعلقات اور اسٹریٹجک شراکت کو مضبوط بنانے کے مقصد سے ولی عہد و وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے 18 اور 19 نومبر کو امریکہ کا سرکاری دورہ کیا۔ امریکی صدر نے وائٹ ہاؤس میں ولی عہد کا استقبال کیا، جنہوں نے ان کے خادم حرمین شریفین کی طرف سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا، جبکہ صدر ٹرمپ نے بھی خادم حرمین شریفین کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دورے کے دوران سعودی امریکی سربراہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں دونوں رہنماؤں نے دیرینہ دوستی اور مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کی تجدید کی اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔
سعودی وفد میں وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان، سفیر سعودی عرب شہزادی ریما بنت بندر، وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان، مشیر قومی سلامتی ڈاکٹر مسعد ایوان، وزیر تجارت ڈاکٹر ماجد قزبی اور دوسرے شامل تھے۔ امریکہ میں وائٹ ہاؤس نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات سے جو معاشی مومنٹم پیدا ہوا وہ واشنگٹن کے کینیڈی سینٹر میں ہوئے سعودی امریکی سرمایہ کاری فورم تک پہنچ گیا۔ عرب نیوز کے مطابق اوول آفس اور وائٹ ہاؤس میں ہوئے گالا ڈنر میں اعلان کردہ اعلیٰ سطح کے سرکاری معاہدہ تیزی سے نجی شعبے کے ٹھوس منصوبے میں بدلے جن کی مالیت اربوں ڈالر ہے۔ سعودی عرب کی وزارت سرمایہ کاری کی میزبانی میں ترقی کے لیے قیادت، سعودی امریکی شراکت کو مضبوط بنانے کے موضوع پر منعقدہ فورم میں دونوں ممالک کے سینئر سرکاری عہدیداران، بڑے سرمایہ کار اور امریکہ کی طاقتور ترین کمپنیوں کے سی ای او نے شرکت کی۔ گزشتہ روز فورم سے خطاب کرتے ہوئے سعودی ولی عہد نے کہا کہ سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان مضبوط شراکت داری کی بنیاد رکھ دی گئی اور دفاع، توانائی اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں مزید سرمایہ کاری معاہدوں کی توقع کی جا سکتی ہے۔ سعودی وزیر کھیل شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی الفیصل نے ریاض میں مسک گلوبل فورم کے پہلے دن نوجوانوں میں سرمایہ کاری کی اہمیت پر زور دیا۔ شہزادہ عبدالعزیز بن ترکی نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ نوجوان ہی مستقبل ہے اور سعودی عرب میں 70% آبادی 40 سال سے کم عمر کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس لیے ہمیں ایک مضبوط، باصلاحیت اور متاثر کن نوجوان نسل تیار کرنی ہے تاکہ سعودی عرب کا مستقبل روشن ہو اور آنے والی نسل کے لیے ایک بہترین وراثت چھوڑی جا سکے۔ مسک گلوبل فورم، جو نوجوانوں کا سب سے بڑا فورم اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی غیر منافع بخش مسک فاؤنڈیشن کا سالانہ اہم پروگرام ہے، محمد بن سلمان نان پروفٹ سٹی مسک سٹی میں شروع ہوا۔ سعودی عرب کے ولی عہد وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے واشنگٹن سے روانہ ہونے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام شکریہ کا پیغام روانہ کیا۔ سعودی پریسیڈنسی کے مطابق ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ آپ کے ملک سے رخصت ہوتے ہوئے مجھے یہ اظہار کرتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں نے اور میرے وفد نے جو پرجوش استقبال اور شایان شان مہمان نوازی دیکھی، اس پر میں آپ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ ولی عہد نے صدر ٹرمپ کے نام پیغام میں کہا ہے کہ آپ کے ساتھ ہوئی باضابطہ گفتگو نے ایک بار پھر اس تاریخی اور مضبوط اسٹریٹجک شراکت داری کی پختگی کی تصدیق کی ہے جو ہمارے دونوں ممالک کو جوڑتی ہے اور جسے خادم حرمین شریفین اور آپ کی قیادت میں ہر میدان میں مزید مضبوط بنانے کی مشترکہ خواہش ہے۔